اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم والعن اعداءہم اجمعین۔ آپ معزز سامعین کے خدمت میں عرض سلام و ادب انشاءاللہ بخیر و عافیت امام عصر ارواحنا لہ الفدا کے تحت عنایات و الطاف زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ اہل بیت علیہم السلام کی حقانیت اور مقام علمی عظمت اور شوق و عشق الہی کے لیے بہترین دلیل اور شاہد یہی مناجات شعبانیہ ہے۔ مناجات شعبانیہ ہی کافی ہے کہ اگر انسان غور کریں تو صحیح طرح عظمت علمی اور مقام و منزلت اہل بیت علیہم السلام انسان کے لیے آشکار اور واضح ہوتا ہے۔ آیت اللہ جواد تبریزی رحمۃ اللہ علیہ جو ایک عظیم عارف ربانی میں سے ہے، وہ اپنے کتاب المراقبات میں فرماتے ہیں کہ مناجات شعبانیہ کے بارے میں اپنی جان کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اکثر لوگ مناجات جیسی عظیم نعمت کی قدر و قیمت سے ناواقف ہیں۔ مناجات شعبانیہ ایسے اعلیٰ اور عمیق معارف کا سرچشمہ ہے جو عام فہم سے بالاتر ہیں۔ ان معارف کی حقیقت کو وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اہل دل ہوں، یعنی اولیاء خدا، جنہوں نے کشف و شہود کے ذریعے ان حقائق تک رسانی حاصل کی ہو۔ اب انشاءاللہ اس مناجات ارزشمند کے ایک فقرہ کو ہم سنیں گے اور اپنے زندگی میں اپنائیں گے۔ یہ دعا مناجات شعبانیہ کا نہایت عمیق حصہ ہے جو اہل بیت علیہم السلام سے منقول ہے اور بالخصوص امام علی علیہ السلام سے روایت کیا جاتا ہے۔ الہی ہب لی کمال الانقطاع الیک وانر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمہ وتصیر ارواحنا معلقتا بعز قدسک۔ اے میرے معبود، مجھے اپنی طرف کامل انقطاع عطا فرما اور ہمارے دلوں کی آنکھوں کو اپنی طرف نظر کرنے کی روشنی سے منور فرما، یہاں تک کہ دلوں کی آنکھیں نور کے پردوں کو چھیر دیں اور عظمت کے معدن تک پہنچ جائیں اور ہماری روحیں تیری عزت قدس سے وابستہ ہو جائیں۔ مختصر تشریح اس فقرے کے بارے میں، کمال انقطاع الیک سے منظور کیا ہے؟ ایک کمال الانقطاع الیک یعنی دل ہر غیر خدا سے خالی ہو جائے، نہ مال کا غرور، نہ لوگوں کی تعریف کا شوق، نہ نفس کی خواہش۔ یہ سلوک کی پہلی منزل ہے، مقام ہے جہاں بندہ اسباب کو دیکھتا ہے مگر اعتماد صرف اللہ پر کرتا ہے، دنیا میں رہتا ہے مگر دل خدا سے وابستہ رکھتا ہے، عبادت میں لذت محسوس کرتا ہے کیونکہ دل آزاد ہو چکا ہوتا ہے۔ 2. انر ابصار قلوبنا، دل کی بھی آنکھ ہوتی ہے۔ جیسے ظاہری آنکھ دنیا کو دیکھتی ہے ویسے دل کی آنکھ حقیقت کو دیکھتی ہے۔ گناہ اور غفلت اس آنکھ کو اندھا کر دیتے ہیں جبکہ ذکر اور اخلاص اسے روشن کرتے ہیں۔ 3. حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، یہ جملے بہت بلند ہے۔ حجاب نور وہ لطیف پردہ ہے جو انسان اور حقیقت مطلق کے درمیان ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ نورانی چیزیں بھی پردہ بن سکتی ہیں اگر بندہ خود نور تک نہ پہنچے بلکہ نعمتوں میں رک جائے۔ 4. فتصل الى معدن العظمہ، معدن یعنی سرچشمہ۔ عظمت کا اصل سرچشمہ صرف اللہ ہے، بندہ صفات سے اگر بڑھ کر ذات کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ 5. وتصیر ارواحنا معلقتا بعز قدسک، روح اللہ کی عزت و پاکیزگی سے وابستہ ہو جائے،
یعنی انسان کا دل دنیا میں ہو مگر روح عرش کی طرف مائل ہو۔ انشاءاللہ اس مناجات ارزشمند شعبانیہ کے اس فقرے میں غور کرنے اور جامع عمل پہنانے کے ہم سب کو اللہ توفیق دیں۔ بواسطہ محمد و آل محمد علیہم السلام و بحق قرآن کریم ہمیں معارف قرآن و اہل بیت علیہم السلام سیکھنے، عمل کرنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں نوکران اہل بیت علیہم السلام میں سے شمار فرمائے۔ اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب العصر والزمان واجعلنا من خیر اعوانہ و انصارہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔